ہم سب ہنسی خوشی زندگی گزار رہے تھے کہ اچانک ہماری خوشیوں کو کسی کی نظر لگ گئی۔ میرے والد کا نام بشیر احمد تھا۔ وہ بہت سنجیدہ مزاج انسان تھے، ہمیشہ سلوار قمیض پہنا کرتے، ان کے چہرے پر داڑھی تھی، اور میری امی کا نام شیلا تھا۔ نشیلی آنکھیں اور لمبے لمبے بال تھے۔ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے ہر بندے کی آزمائش لیتا ہے، اس کے کچھ بندے اس کی آزمائش پر پورا اتر جاتے ہیں اور کچھ کمزور پڑ جاتے ہیں۔ میری زندگی میں بھی ایک ایسا واقعہ پیش آیا جس کی وجہ سے میری اور میرے بھائی کی پوری زندگی بدل گئی۔ میرے بھائی کا نام اقبال ہے اور میرا نام شاہ ہے۔ میرے ابو کا پیشہ رکشہ چلاتا۔ ابو کی آمدنی اتنی نہ تھی کہ وہ امی کی خواہشات پوری کر سکے۔ روز گھر میں لڑائی جھگڑا ہوتا تھا۔ امی پورا پورا دن گھر سے باہر رہتی، جب رات کو گھر پہنچتی تو کسی سے بات نہ کرتی اور سو جاتی، جیسے ان کا اپنے شوہر اور اولاد سے کوئی تعلق ہی نہ ہو۔ علی نام کے آدمی سے امی بہت ملتی جلتی تھی، جو بہت امیر تھا، اور اس آدمی کی نزدیکیاں بہت بڑھنے لگ گئی اور امی نے اس آدمی سے رشتہ بڑھا لیا۔ کسی ماں کو اپنے حویہ کو پیار کرتا دیکھتی تو اس ماں کی ممتا کو دیکھ کر میرا دل رو پڑتا اور گھنٹوں اکیلے بیٹھ کر رویا کرتی تھی۔ سردیوں میں جب تمام بچے اپنی ماں کے گرم آغوش کے سائے میں سو رہے ہوتے تو میں رات کی تیز ہواؤں کے جھونکوں سے ڈر جاتی۔ تب میں ایک دیوار کے ساتھ گھنٹوں اپنا سر زمین کے آغوش میں رکھ کر سوتی اور دعا کرتی کہ اللہ تعالیٰ اس رات کی سیاسی جلد ختم کر دے۔ تکلیف جب زیادہ ہوتی تو اپنے سے زیادہ غیر لوگ ہمیں ترس کھا کر یہ کہتے یہ لو کھانا کھا لو۔ کچھ لوگ شادی کرنے کے لیے ابو سے طلاق کا مطالبہ کیا۔ ابو نے امی کو بہت سمجھانے کی کوشش کی کہ تمہاری ایک بیٹی اور بیٹا ہے، میرا نہ تو کم سے کم ان بچوں کے بارے میں ہی سوچ لو، مگر امی کچھ بھی سمجھنے کے لیے تیار نہ تھی۔ انہیں صرف اپنی خواہشات کے پردے تھے اور اسی وجہ سے میرے والد کی طلاق ہو گئی۔ جس وقت مجھے اور میرے بھائی کو ان کی سب سے زیادہ ضرورت تھی، وہ ہمیں دنیا کے اس اندھیرے میں تنہا کر گئی تھی۔ ابو اور اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی دوسرا سہارا نہ تھا۔ جب ترس کھا کر اپنے بچوں کے پہنے ہوئے کپڑے مجھے اور میرے بھائی کو دیتے، ہم انہیں بڑی خوشی خوشی پہن کر اپنے وقت کو گزارتے تھے۔ لوگ کہتے ہیں کہ میری آنکھوں میں بہت درد ہے۔ ان درد کے سائے میں نے جینا سیکھ لیا تھا۔ مجھے اپنی ماں سے نفرت ہو چکی تھی۔ اس نے کبھی یہ جاننے کی بھی کوشش نہ کی تھی کہ اس کی اولاد کس حال میں ہے، کبھی ملنے کی بھی کوشش نہیں کی تھی۔ وہ عورت ماں کہلانے کے بالکل لائق نہ تھی۔ اپنی ماں سے دھوکہ کھانے کے بعد اب مجھے کسی بھی رشتے پر اعتبار نہ رہا تھا۔ میرے ابو نے ہمیں پال پوس کر بڑا کیا اور ہمارے لیے محنت کرتے تھے تاکہ 2 وقت کی روٹی میسر ہو سکے۔ میں اور میرے بھائی پریشانیوں کے باعث تعلیم حاصل نہ کر سکے۔ وقت تیزی سے اور دیکھتے ہی دیکھتے زندگی کے 10 سال گزر گئے۔ وقت کے ساتھ ساتھ زندگی بھی بہت بدل چکی تھی۔ اب میرے ابو بھی دوسری شادی کر چکے تھے۔ اس عورت کا نام صبا تھا۔ نچلے طبقے سے تعلق رکھنے والی طلاق شدہ عورت تھی اور ابو کو ہر وقت مانوس کرنے کے لیے بنی سنوری رہتی تھی۔ سوتیلی ماں کے آنے کے بعد ابو بھی کافی بدل چکے تھے۔ اس عورت نے بیوی ہونے کے تمام فرائض ادا کیے، لیکن وہ ہمیں اپنی اولاد کی طرح نہیں اپنا پائی۔ میرا ملنا جلنا خاندان سے بھی ختم کر دیا تھا تاکہ میں پورا دن اکیلے کمرے میں گزار دیتی تھی۔ اس عورت کا رویہ ہم دونوں بہن بھائیوں سے بالکل اچھا نہ تھا۔ مجھ سے پورا گھر کا کام کرواتی اور کھانا پکواتی اور بھائی کو بھی نوکری پر لگوا دیا تھا، جہاں غلط ثابت ملنے کی وجہ سے وہ سگریٹ پینے کا عادی بن چکا تھا اور آہستہ آہستہ اس نے سارے نشے کرنا شروع کر دیے۔ اس عورت نے مجھے تعلیم تک حاصل نہ کرنے دی اور نہ ہی مجھے اچھے اور برے کی تمیز سمجھائی۔ اس عورت کی ایک ماں اور 2 شادی شدہ بہنیں اور ایک بھائی تھا۔ اس کے گھر والے اکثر آیا کرتے تھے۔
اس کا بھائی اچھی شخصیت کے کردار کا حامل نہ تھا، مجھے غلط نظروں سے دیکھتا، کبھی کسی بہانے سے میرا ہاتھ پکڑے اور کبھی کس بہانے سے میرے پاس آ کر بیٹھ جاتا۔ میں نے اس کی شکایت اپنی سوتیلی ماں سے کی تو اس نے الٹا مجھے ڈانٹا، دھمکایا اور گھر والوں کی نظر میں مجھے غلط ثابت کر دیا تھا تاکہ مجھ پر کوئی یقین نہ کرے۔ ظلم کا حصہ بن چکی تھی۔ اس نے میری معصومیت کا فائدہ اٹھایا اور جس عمر میں بچے پڑھتے ہیں اس عمر میں میرے دماغ میں عشق اور محبت جیسی باتیں بھر دی۔ اپنے ذاتی مفاد کی خاطر میرا رشتہ اپنی خالہ کے بیٹے سے کر دیا۔ رشتے کے وقت میں 12 سال کی تھی اور 1 سال گزرنے کے بعد آپس کے اختلافات کی وجہ سے یہ رشتہ میری سوتیلی ماں نے ختم کر دیا۔ سوتیلی ماں مجھ سے کسی نہ کسی طریقے سے جان چھڑوانا چاہتی تھی اور پھر میرا رشتہ روحا نامی 26 سالہ لڑکے سے کر دیا۔ لڑکے کا رنگ گندمی تھا اور غریب طبقے سے تعلق رکھتا تھا اور رکشہ چلاتا تھا۔ رشتے کے بعد وقت تیزی سے گزر گیا۔ اب میری عمر 15 سال ہو چکی تھی۔ شادی کی تیاریاں ہو رہی تھی۔ ایک دن میں اور میرا بھائی شادی کا سامان لینے شہر گئے۔ ایک عورت روڈ پر بھیک مانگ رہی تھی۔ اس کی صدا کان میں آئی تو ہم دونوں نے پلٹ کر دیکھا۔ وہ کوئی اور نہیں ہماری ماں تھی۔ وہ ہمیں پہچان نہ پا سکی لیکن ہم نے انہیں بتایا کہ ہم ان کی اولاد ہیں۔ جب ہم نے پوچھا کہ آپ کی یہ حالت کس نے کی تو انہوں نے بتایا کہ جس آدمی کے لیے میں نے اپنے انمول رشتے ٹھکرائے تھے آج اس آدمی نے مجھے چھوڑ دیا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اولاد جیسی نعمت سے محروم کر دیا تھا۔ میں اس کو اولاد نہ دے سکی۔ امی نے ہم دونوں سے بہت معافی مانگی اور ہم انہیں معاف کر کے گھر آئے۔ وہ بھی میری شادی میں شریک ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے میرے صبر کے صلے میں بہت اچھے شوہر سے نوازا۔ وہ میرا بہت خیال رکھتے تھے۔ شادی کے بعد مجھے اپنی سوتیلی ماں کے ظلم سے بھی آزادی مل چکی تھی۔ میرے کہنے پر میرے شوہر نے میری ماں کو بھی اپنے گھر میں جگہ دے دی۔ میں نے انہیں کبھی بھی اس بات کا احساس تک نہ ہونے دیا کہ وہ ہمیں ماں کا پیار نہ دے سکی اور ان کی بہت خدمت کی۔ میں اللہ تعالیٰ کا بہت فکر ہوا کرتی ہوں کہ مجھے اپنی اس نئی زندگی میں سکون، محبت اور وہ سب کچھ حاصل ہے جس کی مجھے چاہت تھی۔